السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریکور پاکستان کے ساتھ میں منظور علی، انشاءاللہ ہم مل کر اس سلسلے میں اسلام کو سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ تو آج ہمارا عمومی ٹاپک ہے کہ مذہب کی حقیقت کیا ہے۔ تو مذہب بیسیکلی کسی آدمی کو زندگی گزارنے کا محبت اور عقیدت کے ساتھ وہ طریقہ ہے جس کے ساتھ اسے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، اور اسی جو ہے وہ طریقے کے مطابق وہ اپنی عبادات ادا کرتا ہے اور اسی طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا کے اندر اب تک بے شمار مذاہب ہیں، آئے ختم ہو گئے، مذاہب کی تاریخ کے اندر وجود میں آئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مختلف مذاہب کیسے وجود میں آئے۔ تو مختلف مذاہب کی اگر پیدا ہونے کی وجوہات پر ہم غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کچھ مذاہب جو ہے وہ انسان کی اپنی ذہنی اختراع کے مطابق، کیونکہ انسان بیسیکلی ایک ایسی مخلوق ہے جو اختیارات کی حامل ایک مخلوق ہے، اور جس کے پاس سمجھ ہے، اور جب سمجھ اور اختیار دو چیزیں ہوتی ہیں تو یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یعنی جو ہمیں اللہ کا خلیفہ کہا گیا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہمارے پاس ذہنی طاقت ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ ذہنی طاقت کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کرنے کا اختیار ہے۔ اچھا کریں برا کریں ہماری مرضی ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی غیبی طاقت روک نہیں سکتی۔ تو اس سلسلے میں جب اختیار انسان کے پاس آ جاتا ہے، اور پھر اختیار کے ساتھ مسائل بھی آتے ہیں، یعنی انسان جو اپنی زندگی میں با اختیار ہے تو وہ بہت سے ایسے کام کرتا ہے جس کے نتیجے کے اندر اس کو مسائل پیش آتے ہیں۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے اس کے پاس ایک تو دنیاوی اسباب ہوتے ہیں، یعنی جو بھی اسباب اس کے پاس میسر ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ اس کے دنیاوی اسباب ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کو خود سے زیادہ طاقتور جو ہستیاں ہیں یا خود سے زیادہ طاقتور کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے جو اس کے وہ مسئلے حل کر سکے۔ ذہنی اختراع کی بنیاد پر جو مذاہب وجود میں آئے ہیں، بنیادی طور پر ان کے پیدا ہونے کی وجہ یہی پس منظر ہے جس کے طور پر جو ہے وہ انسانی ذہن کے اختراع کے طور پر جو ہے وہ مذہب وجود میں آئے۔ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ مذہب اس طرح سے وجود میں آتے ہیں۔ مثلا مجھے کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے اور مجھے اس کے ساتھ اس کو حل کرنا ہے، تو میں بہت سارے لوگوں سے مشورے مانگتا ہوں، تو مجھے کافی لوگ مختلف مشورے دیتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ آپ جو دیوی دیوتاؤں کو پوجا کرو، کچھ کہتے ہیں کہ آپ فلاں ایک موٹا درخت ہے اس کے پاس جاؤ، وہاں یہ بلی چڑھاؤ، اور کچھ کہتے ہیں کہ سمندر کی لہریں کا مخصوص وقت ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کر اگر آپ کچھ بھی کہو تو دل کی تمنا پوری۔ کچھ کہتے ہیں کہ ستاروں کو دیکھو، کچھ کہتے ہیں کہ چاند اور سورج کو دیکھو، کچھ کہتے ہیں کہ آگ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں کھانا بھی ملتا ہے، اور جو بہت زیادہ جس کے اندر حرارت بھی ہے، اور جس کے اندر دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے، کسی بھی چیز کو بھسم کر سکتی ہے، تو لہذا وہ خدا ہے۔ تو یہ ذہنی اختراع کے طور پر کچھ مذاہب وجود میں آتے ہیں۔ اچھا، کچھ مذاہب ایسے ہیں جو ہوتے تو الہامی ہیں، یعنی جب ان کا شروع میں وجود ہوا تھا تو وہ الہامی ہوا تھا، لیکن بعد ازاں ایک بہت مدت گزرنے کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے اس تعلیمات کو آہستہ آہستہ بتدریج بھلا دیا، یعنی بتدریج اس کو بھلاتے گئے، اور جس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا، یا پھر اس کے اندر کچھ چیزیں نئی جمع کرتے گئے، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک مخصوص وقت آنے تک وہ پورا کا پورا مذہب جو ہے وہ بدل چکا تھا تو وہ الہامی، لیکن اس کے اندر اتنی چیزیں مکس ہو گئی تھیں، ان کے علماء کے اقوال، اور جو ہے وہ ان کے جو بڑے دانشور ہیں ان کی باتیں، اور ان کے مورخین کی باتیں، یہ ساری چیزیں مذہب کے اندر مکس ہو گئیں، اور پھر مذہب اور ان دیگر اشیاء کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو گیا، بلکہ اکثریت دیگر اشیاء کی ہو گئی، اور مذہب جو ہے وہ پیچھے بالکل، مذہب کا جو کانٹینٹ ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا۔ پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جب الہامی مذہب کا کانٹینٹ ختم ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کے پاس اپنا کانٹینٹ ہوتا ہے، اور اپنا کانٹینٹ انسان چاہے کتنی بھی کوشش کر لے وہ مخصوص وقت کے لیے اور مخصوص حالات کے لیے ہی اچھا ہوتا ہے، یوزیبل ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ حالات اور وہ وقت گزرتا ہے اور نئی نسل آتی ہے تو وہ کانٹینٹ ان کے لیے زیادہ مفید نہیں رہتا۔ تو اسی لیے پھر جب وہ زیادہ مفید نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ نے الہامی سلسلہ جو ہے نا وہ مذاہب کے کو جاری کیا،
تو یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے الہامی اور غیر الہامی مذاہب وجود میں آتے ہیں۔ پھر ان مذاہب کے اندر جو الہامی ہیں ان کے درمیان یعنی اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو ہو گیا کہ مذاہب کیسے وجود میں آتے ہیں، پھر یہ ہے کہ اتنے سارے مذاہب ہیں جس میں بہت زیادہ الہامی بھی ہیں اور بہت زیادہ غیر الہامی بھی ہیں، تو ان میں سچا کون سا ہے؟ کیونکہ ہر مذہب کا جو بندہ ہے وہ اسی دعویٰ کا حامل ہے کہ میرا ہی مذہب اچھا ہے، میرا ہی مذہب سچا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ مذہبی تعلیمات جتنی بھی اختراعی ہوں یا الہامی ہوں وہ بیسیکلی بنیادی طور پر بہت اچھی ہوتی ہیں اور بہت نیک نیتی کی بنیاد پر بنائی جاتی ہیں، اور لوگوں کو سدھارنے کے لیے ان کے اندر اخلاقیات اور معاشیات بھی اور معاشرت بھی شامل کر دی جاتی ہے۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ان مذاہب کے اندر زیادہ بہتر مذہب جو ہے وہ پہلی کیٹیگری کے اندر ہی واضح ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے الہامی مذہب جو ہے وہ زیادہ وزندار ہیں، زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ وہ اس خالق کائنات کی طرف سے ہیں جس نے یہ پورا جہان جوڑا ہے اور بہت باریکی کے ساتھ جس کے اندر ایک ایک چیز کا خیال رکھا ہے، اور وہ ہمارا مینوفیکچرر ہے۔ مینوفیکچرر ہی اچھی طرح سے اپنی پروڈکٹ کے متعلق جانتا ہے کہ وہ کیسی ہے۔ تو کیٹیگریوں میں تو پہلے ہمیں یہی پتہ چل گیا کہ الہامی مذہب جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ صحیح ہے اور سچا ہے۔ پھر اگلا سوال یہ جنم لے سکتا ہے کہ مذاہب کے الہامی مذاہب کے اندر کون سا مذہب سچا ہے؟ کیونکہ الہامی مذہب بھی بہت سارے ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی مذاہب آئے تو وہ جتنے بھی انبیاء 1,24,000 ان سب کا مذہب تو الہامی تھا، تو ان میں سے پھر کس کو صحیح ہے؟ تو اس کے ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ جیسے آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، تو اس ایپلیکیشن کا یا اس ویب سائٹ کا ایک بہت ابتدائی ورژن تھا، شروع میں آیا تھا، لیکن پھر اس کے اندر ضروریات وقت اور حالات کے مطابق اس کے اندر تبدیلیاں کی جاتی رہیں، اور پھر آنے والے وقتوں میں یا اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے لوگوں کی ضرورت اور لوگوں کی جو ہے وہ مسائل کے پیش نظر اس کو اپڈیٹ کیا جاتا رہا۔ آج یہ اس صورت میں ہے، اس شکل میں ہے کہ یہ آپ کو بہت زیادہ فیچرز کے ساتھ بہت اچھی طرح سے فائدہ دے رہا ہے، اور ایک بہت سارے ایسے سافٹ ویئرز یا ایسے چیزیں ہیں جن کا آخری ورژن مطلب ہوتا ہے، ڈکلیئر کیا جاتا ہے کمپنی کی طرف سے، یعنی اس کے بعد وہ کوئی ورژن نہیں نکالتے، جیسے ونڈوز کا ہے تو اس کے بعد انہوں نے نکالنا بند کر دیا آخری ورژن کے بعد۔ تو اسلام کو اگر ہم بہت سمپل مثال سے سمجھیں تو یہ اسی طرح ہے، اللہ کی طرف سے ہے جو مینوفیکچرر ہے، اور اسلام جو ہے وہ لاسٹ اپڈیٹڈ ورژن آف جو ہے وہ ریلیجس ہے، الہامی مذاہب کا آخری اپڈیٹڈ ورژن جو ہے وہ اسلام ہے۔ اس لیے اسلام زیادہ ریلائبل ہے، اس لیے اسلام زیادہ جو ہے وہ جس کے اوپر سمجھا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ یعنی کیٹیگری کے اندر ہی واضح ہو گیا کہ ایک الہامی اور غیر الہامی ہیں، غیر الہامی کو ہم چھوڑ دیں گے، اور الہامی کے اندر پھر بہت سارے الہامی ہیں، اس کے اندر پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ آخری تعلیمات کون سے مذہب کی رہی ہیں اور وہ مذہب اچھا ہے۔ اب چونکہ یہ آخری ہے اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ اس کے بعد کوئی مذہب نہیں آنا ہے، تو اسلام جو ہے وہ آخری مذہب ہے، اور ایسا آخری مذہب، آخری اپڈیٹڈ مذہب ہے جس کے اندر مزید کسی چیز کی ترمیم کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے قائم رہے گا۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایسا اس لیے ہے کہ یہ ہمارے جو اس پوری کائنات کا جو مینوفیکچرر ہے اللہ تعالیٰ، وہ ساری چیزوں کو آگے بھی سمجھتا ہے، پیچھے بھی سمجھتا ہے، تو اس نے اسلام کے اندر اسلام کو جو ہے وہ اس طرح بنا کر ہمیں عطا کیا ہے کہ یہ ایک آخری مذہب ہے الہامی جس کی ہمیں پیروی ہر صورت کرنی ہے، اور اسی کے اندر ہماری دنیاوی بھی اور اخروی بھی بقا کا راز اس میں مضمر ہے۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں تھیں جو ہم نے مذہب کے متعلق عمومی طور پر سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔
اگر اس پوری ویڈیو کو لے کر آپ کو کوئی بھی سوال ہے یا کوئی خدشہ ہے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو جوابات دے سکوں، آپ کی تشفی کر سکوں۔ تو یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔